اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل وقفے کے بعد سیکنڈ ایئر کے لیکچرز کے سلسلے میں یہ دوسرا لیکچر ہے، اور یہ لیکچر دی فیئرویل سرمن۔ آئیے ہم اپنی دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ تمہارا حق ہے وہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو دوست نہ بنائے، نہ ہی بدکاری کریں، انچسٹ بدکاری، غیر پاکیزہ رہیں۔ O people, listen to me in earnest, worship Allah, say your 5 daily prayers, fast during the month of Ramadan, and give your wealth in zakat. Perform Hajj if you can afford to. اے لوگو میرے بات سنجیدگی سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور اپنے مال سے زکوٰۃ دو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ afford to استطاعت رکھنا۔ all mankind is from Adam and Eve. تمام بنی نوع انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہے۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. کسی عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white except by piety and a good action. نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان اخوت کے رشتے سے منسلک ہیں۔ brotherhood اخوت، constitute منسلک ہونا، بنانا، تعمیر کرنا۔ Nothing shall be legitimate to Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely. ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں سوائے اس کے جو خوشی اور رضامندی سے دیا جائے۔ Do not therefore do injustice to yourself. اس لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ Remember, one day you will appear before Allah and answer your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. یاد رکھو کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے خبردار رہو اور میرے چلے جانے کے بعد اچائی کے رستے سے نہ بھٹکنا۔ O people, no prophet or apostle shall come after me, and no new faith shall be born. اے لوگو کوئی رسول یا نبی میرے بعد نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی سچا مذہب میرے بعد آئے گا۔ Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. اس لیے اے لوگو تم اچھی طرح میری بات سمجھو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ I leave behind me 2 things, the Quran and my example, یعنی the Sunnah. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ And if you follow these 2, you will never go astray. اور اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ All those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. وہ تمام لوگ جو میری بات سن رہے ہیں میرے الفاظ دوسروں تک پہنچائے اور وہ انہیں مزید اگلوں تک پہنچائے۔ And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. اور اللہ کرے کہ آئندہ آنے والی نسلیں
میرے پیغام کو براہ راست سننے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ٹرانسلیشن کے سلسلے میں دوسرا لیکچر تھا۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے فائدہ اٹھائیں گے اور بار بار سنیں گے۔ انشاءاللہ میں اس کی ایکسرسائز اور باقی جو لیکچرز ہیں وہ بھی میں اپلوڈ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔